فلاں ہوں گا، عزت اور ذلت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یاد رکھیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہے حکومت کے جو ہے بادشاہ ہے، ایک طرح سے خلیفہ ہے، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں، ٹھیک، خلیفہ مختلف ہوتا ہے بہرحال۔ تو ایک قسم کے وہ ایمپرر ہے، ایک قسم کے وہ کنگ ہے، ایک قسم کے وہ خلیف ہے، ٹھیک، خلیفہ ہے، اور جن کی سلطنت میں آپ کے زمانے میں 2 لاکھ مربع میل 2 لاکھ اسکوائر مائل جو ہے ان کی ملکیت اس پہ پھیلی ہوئی ہے، ان کی حکومت جو ہے اتنے اس پہ پھیلی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر کئی ممالک ہوں گے، 50 ملک میں سمجھتا ہوں بھر جائیں گے، جس میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، قطر ہے، UAE ہے، عراق ہے، ایران ہے، پھر بہت سارے علاقے شام کے 4-5 ملک ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، اسی طرح ترکی کا علاقہ ہے، اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی علاقے جو آپ جائیں گے، یہ سب جو ہے آپ کی ملکیت ہے، مطلب آپ اس کے کنٹرولر ہیں، ٹھیک، آپ اس کے خلیفہ ہیں۔ اور جو ہے اسی زمانے میں فارس لٹ رہا ہے، فارس برباد ہو رہا ہے، جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ فارس کے بادشاہ اور شاہان کا یہ حال ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو 50 کلو کا تو سونے کا تاج پہنتے ہیں، جو تاج سر پہ نہیں رکھا جا سکتا اس لیے اوپر لٹکتا ہے ایک چین کے ذریعے، مطلب سر اس کے اندر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جا کے تخت پہ جب بیٹھتے ہیں۔ تو قالین جو بچھایا جاتا ہے، قالین جو بچھایا جاتا ہے وہ قالین اتنا قیمتی ہے کہ اس زمانے میں 8 لاکھ دینار کا وہ بنا ہوا ہے، 8 لاکھ سونے کے سکے، جو کہ ہر سکے کا وزن 4 گرام ہوتا تھا ایک دینار کا۔ تب اس کو اگر کیجیز میں لے جائے تو کتنا ہوگا؟ اس کا ایک قالین ہے جس پر وہ چلتے ہیں، سیاسن جو ہے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اور اسی وقت اسی زمانے میں عمر بھی، ان کی تو حکومت ختم ہو رہی ہے، عمر بھی ایک جو ہے زمین کا خلیفہ ہے، ایک زمین کا جو ہے بادشاہ ایک طرح سے، اور عمر سے ملنے کے لیے ایک جو ہے سفیر، ایک ان کے پاس ایک شخص نمائندہ مدینہ آتا ہے، اور مدینہ آ کر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا محل کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کا، خلیفہ کا محل نہیں ہوتا ہے، خلیفہ ایک پیورلی پبلک سرونٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے، مطلب پبلک سرونٹ کی جو اصطلاح ہوتی ہے پیورسٹ سینس میں صرف خلیفہ اس کے اندر آتا ہے اور اسلامی حکومت کے نمائندے آتے ہیں۔ بہرحال تو کہا اس کا محل وحل نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہاں ملیں گا؟ تو کہا وہاں مسجد ہے، وہاں مل جائے گا، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں گئے، جانے کے بعد دیکھے تو مسجد نبوی میں کوئی انسان نہیں، ایک شخص ہے جو سو رہا ہے اور کروٹ لیے ہوئے، آڑ مطلب اپنے سیدھے ہاتھ پہ سو رہا ہے، اور اس کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، پیچز لگے ہوئے، سلے ہوئے۔ اب یہ نمائندہ کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں، تو اس سے پوچھتے بھائی کہاں ہے تمہارا بادشاہ، کہاں ہے تمہارا امیر؟ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب کہاں ملیں گے؟ تو وہ شخص جو اٹھتا ہے کہتا ہے کہ کہو کیا کام ہے مجھ سے تم کو؟ وہی مسلمانوں کا خلیفہ، وہی مسلمانوں کا بادشاہ، وہی ہے عمر جو اتنے بڑے جو ہے زمین کا 2 لاکھ مربع میل زمین کا اکیلا مالک ہے، اور اس کی حالت دیکھی کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں مسجد میں ایک عبادت گاہ کے اندر جو ہے سو رہا ہے آرام سے۔ سفیر بات چیت کرتا ہے، لیٹر پہنچاتا ہے، واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی عمر ابن خطاب کی، لیکن کچھ علاقے تو مسلمان لے چکے تھے فارس کی، پرشین امپائر کی۔ جا کر رپورٹ پیش کرتا ہے اپنے بادشاہ کا، بادشاہ سلامت، ہم کبھی بھی جو ہے عمر کے خلاف فتح نہیں پا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کا چہیتا ہے، وہ تو لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے، اس کا تو کوئی محل نہیں ہے، اس کی تو حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تمہارا تو معاملہ یہ کہ تمہاری حفاظت کے لیے آدھی فوج لگی ہوئی رہتی ہے، بھانجا قتل کر دیں گا، بھتیجا قتل کر دیں گا، بڑا بھائی قتل کر دیں گا، چھوٹا بھائی قتل کر دیں گا، راستے والا مار دیں گا۔ چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے لوگوں میں فرق، جو لوگوں پر سوار ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے چنندہ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق رہتا ہے۔ لوگوں پہ سوار لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں کے چنندہ لوگ جو ہے ہمیشہ لوگوں مقبول اور گھومتے اور پھرتے ہیں، جس کی پچھلے کئی زمانوں پہلے تک بھی کچھ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسے میں نے دیکھا جو چیف منسٹرز تھے کچھ اسٹیٹ کے، جو اپنی 2 ویلر پہ گھومتے تھے، عام گاڑیوں پہ جا کر چائے پیتے تھے۔ ایسے بھی لوگ گزرے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے چہیتے تھے، وہ لوگوں کے ریئل ریپرزنٹیٹیو اور نمائندے تھے۔ جب لوگوں پہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو کہا تمہیں تو تمہاری جان کے لالے پڑے ہیں، وہاں تو عمر لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا اور کھاتا اور پیتا ہے، ایسی قوم سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے کبھی، جو اتنا چاہتی ہے اپنے لیڈر کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے خلیفہ کو۔ تو عمر دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ اللہ نے دنیا اتنی دے رکھی ہے کہ اسی کو امتحان، لیکن عمر بے رغبت ہے، کوئی رغبت نہیں عمر کو دنیا کی۔ یہی صحابہ کا معمول تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ لے لے،